بعض اوقات اللہ جو ہے وہ مال دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ جیسے 3 لوگوں کا قصہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک کوڑ و برس کا مریض تھا، ایک جو ہے وہ گنجا تھا اور ایک نبینا تھا۔ اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے کوڑ و برس کا جو مریض تھا ان کے پاس آیا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں آپ کو، جسم جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جلد خراب ہو رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے نے اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، وہ صحیح سالم ہو گیا۔ پوچھا کیا چیز چاہیے، کیا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اللہ کے فرشتے نے ایک بکری دی، اس کے لیے برکت کی دعا کی، اللہ نے بہت بڑی برکت ڈال دی، بہت بڑا جو ہے وہ ریوڑ بن گیا۔ دوسرے کے پاس گیا اللہ کا فرشتہ جو گنجا تھا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، سر کے اوپر ایک بال نہیں ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے فرشتے نے یوں ہاتھ پھیرا، اللہ نے جو ہے وہ بال دے دیے۔ پوچھا کہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائیں جو ہیں وہ پسند ہے۔ ایک گائیں دی اور برکت کی دعا کی، اللہ نے بہت بڑا ریوڑ بنا دیا، بہت بڑا وہ بھی مالدار بن گیا۔ تیسرا شخص جو نبینا تھا، اللہ کے فرشتہ اس کے پاس گیا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، آنکھیں نہیں ہیں، کسی کو دیکھ نہیں سکتا، اپنے ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکتا، مجھے آنکھیں چاہیے۔ اللہ کے فرشتے نے یوں ہاتھ پر اللہ نے آنکھیں دے دی۔ پھر پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مال چاہیے۔ اللہ کے فرشتے نے اس کو کچھ مال دیا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ تینوں بہت بڑے جو ہے وہ مالدار بن گئے۔ اب کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے اسی فرشتے کو بھیجا انہیں آزمانے کے لیے۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑ و برس والے کے پاس آیا، کہا کہ غریب ہوں، فقیر ہوں، حاجت مند ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس نے کہا میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، میرے اپنے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، میں تجھے کیا دوں گا؟ اس فرشتے نے کہا کہ تو وہی ہے جو کوڑ و برس کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے مالدار بنا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کوڑ و برس والی بیماری تو میرے پاس تھی ہی نہیں، میں اس کا مریض تھا ہی نہیں، یہ مال تو میرے خاندان سے آ رہا ہے، میرا دادا مالدار تھا، میرا باپ مالدار تھا، یہ وہاں سے جو ہے وہ آ رہا ہے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ ناراض نہ ہو، اللہ تجھے ویسے کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آفات ہی سارا مال ہلاک ہو گیا، وہی شخص جو ہے دوبارہ اسی برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ پھر اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ گنجے کے پاس گیا، اس کو کہا کہ غریب ہوں، فقیر ہوں، حاجت مند ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ میری اپنی پوری نہیں ہوتی، میں اللہ کے راستے میں کیسے دوں، آپ کو کیا کچھ دوں؟ آگے سے فرشتے نے کہا کہ تو وہی شخص ہے جو سر کے اوپر بال نہیں تھے، گنجا تھا، تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ میں روٹی نہیں تھی، اللہ نے تجھے حسن دیا، اللہ نے تجھے مال دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ حسن تو میرے پاس شروع ہی سے تھا، یہ مال بھی میرے پاس شروع ہی سے تھا۔ تو اللہ کے فرشتے نے فرمایا کہ آپ ناراض نہ ہو کہ اللہ تجھے ویسے بنا دیں جیسے پہلے تو تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے ایسی آفت بھیجی، سارا مال ختم ہو گیا اور سر کے بال بھی ختم ہو گئے، جیسے وہ پہلے تھا ویسے ہی وہ گنجا بن گیا۔ اور تیسرے شخص کے پاس یہ اللہ کا فرشتہ گیا جو آنکھوں سے نبینا تھا، اس کو کہا کہ اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تجھے اتنا بڑا مال دیا ہے، تیرے پاس آنکھیں نہیں تھی، یہ مال نہیں تھا، میں حاجت مند ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے راستے پر کچھ دے دو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ واقعی میرے پاس آنکھیں بھی نہیں تھیں، میں کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، رب العالمین نے کوئی بندہ بھیجا، اس بندے نے آ کر دعا کی، اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دے دی اور اللہ نے مجھے مال بھی دیا اور مال بھی بہت بڑا دیا ہے، اس مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس مال میں سے تو جتنا چاہتا ہے لے جا، یہ تیرے لیے ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے آزمائش کے طور پر بھیجا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور پھر اس فرشتے نے اس کے مال میں برکت کی دعائیں کی، اللہ تیرے مال میں اور برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔